1-1 बिलियन डॉलर आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। इस्लामाबाद में पॉली क्लिनिक अस्पताल की लेबॉर्ट्री से मशीनरी चोरी हो गई। अस्पताल की दरखास्त के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। खबर दें आपको, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान को माली साल 2024 के दौरान महंगाई, मौसमी मुश्किलात का सामना रहेगा। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं उनके 15% से ज्यादा लोग नहीं है जिनके बैंक अकाउंट हों। वो ही सेक्टर्स थे जो जिनका जिक्र आज किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये हो पाएगा, ये हो जाएगा, इसमें रास्ता है कोई अवेलेबल पाकिस्तान के लिए कि हम ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करें? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की तारीफ अब पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी की। नवाज शरीफ का कहना है कि हम 1-1 बिलियन डॉलर के लिए कभी चाइना जाते हैं तो कभी सऊदी अरब जाते हैं और भारत चांद पर पहुंच गया है। भारत के पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा के फॉरेन रिजर्व हैं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहाँ से आ गया? और 8-8 रोटियां पैकेट में कोई शख्स तकसीम कर रहा है, और यकीन माने मैंने गिना वहाँ पे 100 से ऊपर औरतें और कुछ अपना बच्चे मौजूद थे सिर्फ लाइन में रोटियां लेने के लिए। बिल देते हैं तो बच्चों के पेट पालने के लिए पैसा नहीं बचता, और बच्चों का पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। देखिए, ये हो सकता है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में हो जाए, मगर मुझे शॉर्ट टर्म में कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही। ये दुख की बात है, मगर मुझे मेरी कैलकुलेशन यही कहती है। क्यों सर, आपको क्यों नहीं नजर आ रही? हम इस पे इसलिए नजर नहीं आ रही कि मुझे वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे जिसमें ये मेरी अगली बात है ना, वो आपको क्लैरिफाई कर देगी। देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है कैश फ्लो की शॉर्टेज। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है, मगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान में प्लांट लगाते हैं, उससे डॉलर आता है और मशीनरी लेने के लिए वापस चला जाता है, तो नेट कैश आपके पास नहीं आता। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है नेट कैश की। तो जिन प्रोजेक्ट की बातें की जा रही हैं वो सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हैं, वो कैश इनफ्लो के प्रोजेक्ट नहीं है। कैश इनफ्लो के प्रोजेक्ट उस वक्त आते हैं जैसे आप ओजीडीसी बेच दें या रेकोडिक बेच दें या आप पीपीएल बेच दें। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है और कैश इनफ्लो इन द डॉलर अलग चीज होती है, और लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है, कि रेलिवेंट अथॉरिटीज को भी इस मैटर पे कंफ्यूज किया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से हमारा करंट अकाउंट का मसला हल हो जाएगा। ये मसला हल नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं, क्योंकि ये फील्ड हमारी है, हम इसको जानते हैं कि एफडीआई क्या होती है और कैश इनफ्लो क्या होता है। लेकिन सर, ये जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की बिजनेसमैन के साथ, ये भी आप भी उन मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं जब ये मुलाकातें माजी में होती थी। मुलाकातें तो होती है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल या बिजनेस के जो हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं होते। हमेशा ये होता है कि जब भी क्रंच टाइम आता है, इस तरह की मुलाकात होती है, आर्मी चीफ कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं बिजनेसमैन को। व्हाट हैपेंस? आप तो इनका हिस्सा रहे हैं, क्या होता रहा है? मैं फिर आपको तफसील भी बताता हूं कि मुशर्रफ साहब के दौर से लेकर अब तक इस तरह की जो कॉरपोरेशन या काउंसिल्स बनती रही हैं वो क्या है, लेकिन पहले ये बताइए इसमें होता क्या है? मैं एक उस मीटिंग का हिस्सा रहा हूं, क्योंकि अब तो वो पब्लिक हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं एक मीटिंग का हिस्सा रहा हूं जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेसमैन
اور تمام ریلیونٹ لوگ موجود تھے. اس کو چیئر چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے تھے. وہاں میں تھا, حماد اظہر صاحب تھے اور حفیظ شیخ صاحب تھے, اور ہمارے سامنے سارے پاکستان کے جتنے بڑے بزنس مین ہیں, جتنے بڑے کاروبار کے نام ہیں, سب بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے میٹنگ 10 بجے رات کو شروع کی تھی اور رات کو 2 بجے ختم کی تھی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ 5 گھنٹے ٹوٹلی ضائع کیے تھے. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس ملاقات میں اقدامات کی یقین دہانی کرائی گئی, معاشی جو بحالی کے لیے ٹاسک فورسز قائم کی جائیں گی, منی ایکسچینجز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, چارٹر اکانومی کا دستخط ہوں گے اس کے اوپر, اس سے پہلے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے جو بھی ہوگا, کس حد تک ممالک سے $100 ارب کی خاطر خواہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت پر انہوں نے زور دیا ہے. سارے میں آپ کو لگتا ہے یہ سب ہو پائے گا؟ کیپیسٹی ہے ہمارے پاس یہ سب کرنے کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ جو پاکستان کی معیشت کی ذمہ داری آج لے گا, آج کے حالات میں جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی ذمہ داری لینے کی بات کرے گا, اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ معیشت کی لگامیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور میری درخواست ہے تمام لوگوں سے, چاہے وہ کسی جگہ پر بھی ہوں, کہ وہ معیشت کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رسپانسبلٹی لینے کی کوشش نہیں کریں. ٹھیک ہے نا. اور 85% جو قوم جو ہے نا وہ آپ کی اس سے باہر ہے, کیا کہتے ہیں, بینکنگ نظام سے. تو وہ ان کو انکلوڈ کرنے میں یہ معاون ثابت نہیں ہو سکتا مزمل؟ دیکھیں, وہ اس کے لیے نا سب سے پہلے ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل دینا ہوگا. ڈیجیٹل کرنسی ہے نا, کوئی منہ سے تو نہیں کوئی کوڈ بولے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ان کو اسمارٹ فون دینا ہوگا, اس کے لیے ان کو انٹرنیٹ دینا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر پاکستان اتنا ریسورسفل ہوتا کہ جو ہے سب کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون دے دے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں, تو پھر تو کیا بات تھی نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, صرف پاکستان کی بات چھوڑ دیں, جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں نا, وہاں پہ بھی جو ہے جو ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں لوگ, جیسے آن لائن کرتے ہیں, اسکین کر لیا, ہاں QR کوڈ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ان کا جو ہے نا 20-25% سے زیادہ ابھی تک نہیں ہوا. دیکھیں, اس سے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے پلاسٹک منی. آپ کو یاد ہوگا یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے, یہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ بھی ابھی تک جو ہے پاکستان میں جو ہے جو 15% لوگ جو بینک اکاؤنٹ میں ہیں وہ پورے نہیں بنا کے یوز کرتے اس کو, کیونکہ وہ انسیکیور بھی ہوتے ہیں اور ہر کوئی لیتا نہیں ہے. دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے بھائی کیش لیتا ہوں. they prefer cash, yes. ہاں ٹھیک ہے. ابھی تک انہوں نے 75 روپے کا نوٹ تو ایکسپٹ نہیں کیا, تو باقی کیا کریں گے؟ ہاں, تو 75 روپے کا نوٹ جو ہے وہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. تو پھر آپ کتنے جگہ چلے جائیں, وہ کہتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, آپ رکشے میں جا رہی ہیں اور ملک میں کرنسی ختم ہو گئی, اب ڈیجیٹل کرنسی ہے. اب آپ کہہ رہی ہے رکشے والے کو اپنے موبائل فون سے کہ جی میں اپنے, تو پلان ایسے میں نے سنا تھا یہ تھا کہ 80% ڈیجیٹل کرنسی, 20% پیپر منی. تو اس پرسنٹیج کو کم کر کے کچھ اس سچویشن سے ڈیجیٹل کرنسی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس موو سے. آپ اس کو الٹا کر دیں, اگر وہ بھی اگر ہو گیا تو ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ 20% ڈیجیٹل, 80% پیپر. ابھی ایک اور چیز لے لیں, چلیں اس کو بھی ساری باتوں کو چھوڑ دیں. ایک ڈیجیٹل کرنسی جو چل رہی ہے نا اس وقت, موبائل والیٹس جو ہوتے ہیں, یہ جو آپ ایزی پیسہ کے تھرو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں, اور والیٹ میں آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ کانسیپٹ لایا ہی اس وقت گیا تھا کہ یہ جو دور دراز میں لوگ رہتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ کراچی میں لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی فیملی کو پیسے بھیجنے ہیں, تو وہ ایزی پیسہ کے تھرو بھیج دیتے ہیں. تو یہ, لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے اسٹیٹ بینک ابھی تھوڑا سا سخت ہوا ہے. وہ اتنی زیادہ منی لانڈرنگ اور بے قاعدگیاں اور تمام چیزیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم, صرف کرنسی کو کھڑا کرنا نہیں ہے, اس کی موومنٹ, اس کی کہ کہاں پیسے جا رہے ہیں, اس کی میپنگ, کس طرح استعمال ہوں گے, کس طرح نہیں ہوں گے. اٹس اے ہیوج تھنگ. یہ جس نے رپورٹ لگا دی کہ یہ جی خوشخبری عوام کے لیے اور یہ کرنسی آ رہی ہے اور وہ ہو رہا ہے,
یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے لوگ بول لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی ایک منی سپلائی ہوتی ہے. جیسے اسٹیٹ بینک شرح سود نکالتا ہے. شرح سود کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو میرے پاس اور آپ کے اضافی پیسہ ہے ہم اس کو خرچ نہ کریں, بینک میں رکھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے ملک میں مہنگائی پہ قابو ہو. تو دوستوں پاکستانیوں کو فوراً انویسٹمنٹ آنے کی امید تو ہے لیکن بھروسہ پورا نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی فوج لگاتار اپنے لوگوں کو بھروسہ دلا رہی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے پاکستان میں دوسرے دیشوں سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, لیکن ابھی تک اسے سفلتا نہیں مل پا رہی. جس طرح سے پاکستان اس وقت ڈالر کے لیے ترس رہا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا کرائسس بہت تگڑا ہو چکا ہے. اس کے باوجود بھی پاکستانی فوج پاکستان میں الیکشن کرانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پاکستانی فوج نہیں چاہتی کہ پاکستان میں الیکشن کر کے کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جس سے اس کا اثر و رسوخ کم ہو, کیونکہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ سے پاکستان میں حکمرانی کی ہے. اس وقت پاکستان میں عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. یہی کارن ہے کہ پاکستانی فوج نہیں چاہتی کہ پاکستان میں الیکشن ہو, کیونکہ عمران خان یدی سत्ता میں آ جاتا ہے تو پاکستانی فوج کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گے, کیونکہ جب پاکستانی فوج نے خزانہ لوٹا ہے تو یدی عمران خان آ جائے گا تو ان سے حساب لے گا. یہی کارن ہے پاکستانی فوج عمران خان پر ایک کے بعد ایک تگڑے کریک ڈاؤن کرے اور پاکستانیوں کی حالت بگاڑ کے رکھ دی ہے. آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, کمنٹ کرو اور شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.